بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ نمبر یاد کریں تو آپ کو تھوڑی بہت دقت تو ضرور ہوگی، مگر دوست اس نمبر کو یاد کرنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ دماغ کی میموری میں کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے الگ سے فولڈرز کیسے بناتے ہیں، پرانے فولڈرز کو اوپن کیسے کیا جائے، وہ سب آپ اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہو۔ ایسا آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی میموری اگنائٹ کرے اور میموری کسی بھی نئی معلومات کو فوراً اپنے اندر کھینچ لے، مطلب وہ سب آپ کو فوراً یاد ہو جائے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے، وہ سب آپ کو ضرورت کے وقت یاد نہیں آتا۔ کسی چیز کو اپنی میموری سے تلاش کرنے کی ٹیکنیک آپ اسی ویڈیو میں سیکھنے والے ہو دوست۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لاسٹ میں آپ یہ ضرور کہو گے، تھینک یو سو مچ اوپیڈیا بھائی۔ سب سے پہلے جب آپ نیت اور ارادہ کرتے ہو کہ مجھے فلاں چیز سیکھنی یا پڑھنی ہے اور خود سے یہ سوالات بھی پوچھتے ہو، کوسچن نمبر 1، یہ چیز پڑھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ کوسچن نمبر 2، کیا میں سوال کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتا ہوں؟ کوسچن نمبر 3، میں اس چیز کو کیسے پڑھوں؟ یہ پہلا سوال خود سے پوچھتے ہی آپ کی میموری ریڈی ہو جائے گی، کچھ نیا حاصل کرنے کے لیے خود کو اگنائٹ کرے گی۔ دوسرا سوال خود سے پوچھتے ہی پرائر نالج مطلب میموری میں پہلے سے موجود انفارمیشن چمکنا شروع کر دیتی ہے، نئی معلومات کے پرانے معلومات سے لنکس بنتے ہیں، میموری کے اسی طرح کے فولڈرز اوپن ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سوال خود سے پوچھتے ہی تمام سینسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ آپ کو آئیڈیاز دیتا ہے کہ آپ کیسے کیسے پڑھ سکتے ہو، دوست سے ہیلپ لی جائے یا ٹیچر سے، ویڈیوز کی مدد سے یا خود سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کے دماغ میں موجود میموری یعنی یادداشت ایک بیگ کی طرح ہوتی ہے۔ دوست سپوز کریں کہ یہ بیگ آپ کا ہے، میں آپ کو ایک اسپیشل قسم کا پین دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں پلیز یہ میرا پین اپنے بیگ میں رکھ لیجئے۔ آپ پین کو بیگ میں رکھنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہو، آپ کئی بار اپنے بیگ میں بکس ڈالتے اور نکالتے ہو، لیکن جب تھوڑی دیر بعد میں آپ سے پین مانگوں گا تو وہ پین بیگ میں کہیں غائب ہو چکا ہوگا، آپ کو ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مگر دوست اگر آپ اسی پین کو بیگ کی اس چھوٹی جیب میں رکھ لیتے تو ڈھونڈنے میں بہت مزہ آتا۔ پڑھا تو سب کچھ ہوتا ہے آپ نے دوست، مگر وہ ضرورت کے وقت آپ کو یاد نہیں آتا۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ اس سے ریکال نہیں کر پاتے۔ ہک، جب آپ پین بیگ میں رکھتے ہو، بیگ کی کسی بھی جیب میں، اگر آپ اس پین سے ایک دھاگا باندھ دیں تاکہ جب بھی دھاگے کو کھینچا جائے تو پین خود بخود باہر آ جائے، اس ٹیکنیک کو ہک کہا جاتا ہے۔ بک میں یہ ٹیگ ہے، اسے بھی ہک ہی کہا جائے گا۔ بالکل اسی طرح آپ نے کسی بھی معلومات کو اپنے دماغ کی مستقل میموری میں داخل کرنے سے پہلے ہک کرنا ہوتا ہے، پھر وہ معلومات آپ کو فوراً یاد آ جائے گی ضرورت کے وقت۔ ایونٹس، نمبرز، ٹیگز، لنکس، پاسٹ ایکسپیرینسز، یونیک، اسٹرینج، آپ نئی معلومات کو ان میں سے کسی بھی چیز سے ہک کر سکتے ہو۔ اکثر بزرگ حضرات کو آپ نے باتیں کرتے سنا ہوگا کہ وہ بچپن میں درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، اسی لیے انہیں وہ سب باتیں یاد ہیں کیونکہ درخت ہک کا کام کرتا ہے۔ بچپن میں چھت پر فلاں چیز پڑھتے، کسی بچے کا بیگ نیچے گر گیا تھا، اب بیگ کا گرنا ایک ہک ہے جس کی وجہ سے بزرگ کو 70 سالوں بعد بھی سب کچھ یاد ہے۔ آپ جو کچھ پڑھتے ہو وہ سب آپ کو بہت جلد بھول جاتا ہے،
دوسرا، آپ کی میموری میں داخل نہیں ہوتا جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو۔ اگر دوست آپ نے دماغ کی میموری میں موجود اسی قسم کے فولڈر کو اوپن نہ کیا تو وہ ساری معلومات آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو اسی قسم کا فولڈر کیسے اوپن کیا جائے تاکہ وہ ساری پڑھائی اسی فولڈر میں جا کر سیو ہو؟ دوست، آپ کے دماغ میں موجود میموری اس بوتل کی طرح ہوتی ہے۔ بوتل میں کسی بات کو بھیجنے کے لیے باہر سے اندر کی طرف کوشش کی جائے یا پھر اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس معلومات کو خود اندر کھینچ لے، میگنیٹ کی طرح۔ پرائر نالج، جی ہاں دوست، پرائر نالج۔ جب آپ یہ سوچتے ہو جو کچھ میں پڑھنے لگا ہوں یا سیکھنے لگا ہوں، کیا میں نے یہ چیز پہلے کبھی سنی، دیکھی یا پڑھی ہے؟ یہ سوچتے ہی دماغ کی میموری میں موجود تمام فولڈرز اوپن ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو میموری میگنیٹک انڈکشن کہا جاتا ہے۔ یہ سب کرنے سے ہوگا کیا؟ میموری میں موجود معلومات اگنائٹ ہوگی، میگنیٹک پوائنٹس کریٹ ہو جائیں گے۔ اب جو کچھ بھی آپ نیا پڑھو گے، سیکھو گے یا سنو گے، میموری میں موجود میگنیٹک پوائنٹس انہیں اندر خود کھینچ لیں گے۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہوا کہ پرائر نالج سے تمام نئی سیکھی جانے والی معلومات بہت جلد لانگ ٹرم میموری یعنی پرماننٹ میموری میں داخل ہو جائے گی۔ پرائر نالج سے نئی انفارمیشن پرانی انفارمیشن سے لنک ہو جائے گی۔ آپ کی میموری 3 ٹائپ کی ہوتی ہے: سینسری میموری، ورکنگ اور ٹیمپرری میموری، لانگ ٹرم اور پرماننٹ میموری۔ چلتے پھرتے آپ کی نظر مختلف چیزوں پر پڑتی ہے۔ اس میموری کا ڈیوریشن 1 سے 2 سیکنڈ ہوتا ہے، مطلب یہ معلومات آپ کو فوراً بھول جائے گی۔ مگر دوست، جب آپ کوئی کام کرتے ہو، دھیان سے پڑھتے ہو تو آپ کی ورکنگ ٹیمپرری میموری ایکٹیو ہوتی ہے۔ دوست، آپ جو کچھ سیکھتے ہو، جو معلومات آپ کو ملتی ہے، اس انفارمیشن کا 98% حصہ تھوڑے ٹائم کے اندر بھول جاتا ہے۔ ہماری ورکنگ میموری صرف خاص معلومات کو ہی رکھتی ہے، باقی معلومات کو فالتو سمجھ کر پھینک دیتی ہے۔ لانگ ٹرم پرماننٹ میموری میں معلومات ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی پڑھنے کے بعد یا سیکھنے کے بعد ریہرسل ضرور کرنی چاہیے۔ 4 بار ریویژن کرنے سے وہ ساری معلومات ورکنگ میموری سے پرماننٹ میموری میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے 1 گھنٹے تک پڑھائی کی ہے تو 25 منٹ تک اس کی پہلی بار ریہرسل کریں، 10 منٹ تک دوسری بار، 5 منٹ تک تیسری بار اور چوتھی بار صرف 2 منٹ ریہرسل کریں، وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے دماغ میں ہی موٹا موٹا چیزوں کو دیکھ لیں۔ پرماننٹ میموری سے کسی بات کو تلاش کیسے کریں؟ مطلب پڑھی ہوئی چیز ریکال کیسے کریں؟ ہم ایک ایگزامپل سے اس بات کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 لڑکے 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے تم دونوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے بیان کریں، ایک لڑکا 5 منٹ بیان کر پاتا ہے جبکہ دوسرا لڑکا 20 منٹ بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لڑکا 5 منٹ بیان کر رہا ہے اس نے پرائر نالج سے اپنی دماغی میموری میں فولڈرز نہیں بنائے، ٹیگنگ اور نمبرنگ نہیں کی، ہکس کریٹ نہیں کیے۔ میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جو اپنے تمام ڈاکومنٹس اور فائلز کو اچھے سے سیٹ کر کے نہیں رکھتے۔ جب بھی اسے کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر ایک سائڈ سے شروع ہوتا ہے ڈھونڈنا، اور 4 گھنٹے سے پہلے ڈھونڈ نہیں پاتا۔ دوسری جانب میں نے ایسے بھی بہت لوگ دیکھے ہیں جو الگ الگ فولڈرز بناتے ہیں، الگ الگ رنگ کی فائلز کا استعمال کرتے ہیں، ٹیگز لگاتے ہیں۔ انہیں کوئی چیز ڈھونڈنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ فیس بک کا بھی یہ الگوریتھم ہے کہ وہ ایک جیسی پوسٹس نہیں دکھاتا بلکہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک پوسٹ خوشی کی ہوگی، دوسری دکھ کی، تیسری اداسی کی، کوئی فوٹو تو کوئی ویڈیو یا لنک ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیشن سے میموری کے بیگ میں کھچڑی پک جائے گی۔ آپ فیس بک سے جتنی بھی انفارمیشن لیتے ہو، فیس بک سے سیکھتے ہو، مگر آپ اس سے کبھی اپنی میموری سے تلاش نہیں کر پاتے۔ دوسری جانب جب آپ ایک ہی چیز کے بارے میں سیکھتے ہو تو وہ معلومات میموری کے بیگ میں کھچڑی بننے کے بجائے ٹیگ کے ساتھ سائیڈ کی جیب میں آ جائے گی۔
اب آپ اس معلومات کو جلد تلاش کر سکو گے اور وہ معلومات آپ کے اعتماد کانفیڈنس میں اضافہ بھی کرے گی۔ جب آپ اس نمبر کو یاد کرو گے تو یہ نمبر آپ کو یاد کرنے میں تھوڑا مشکل ہوگا، مگر جب آپ اس نمبر کو اس طرح یاد کرو گے تو یہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ اس کو چنکس کہا جاتا ہے۔ اس نمبر میں 4 چنکس موجود ہیں۔ انسانی دماغ کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ 5 سے 9 چنکس ایٹ اے ٹائم یاد کر سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اگر آپ 9 سے زیادہ چنکس یاد کرو گے تو پھر آپ کو ایک بھی چنک یاد نہیں رہے گا۔ کسی بھی آدمی کی یادداشت یعنی میموری اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ میموری ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ ہوتی ہے، نہ کہ اچھی اور بری۔ جس طرح آپ دنیا کے باقی سارے کام سیکھ لیتے ہو، بالکل اسی طرح یاد کرنا بھی ایک اسکل ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد کوئی بھی خود کو نالائق نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ مجھے اپنی میموری کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ کار کیسے چلائی جائے یہ کلاس میں بیٹھ کر سیکھنے والی چیز نہیں جب تک آپ خود کار کو چلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس قسم کی میموری کو پروسیجرل میموری کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کو جب تک آپ ہاتھ لگا کر نہیں دیکھتے، ٹچ کر کے نہیں دیکھتے، اس وقت تک آپ اس چیز کے بارے میں اچھی طرح جان نہیں سکتے۔ اس کو ٹیکٹائل میموری کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو اچھے سے یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جونیئر کلاس کو پڑھائیں، پھر آپ کو وہ معلومات کبھی نہیں بھولے گی۔ جونیئر کلاس کو پڑھانے سے ڈیکلریٹو اور پروسیجرل میموری مطلب دونوں میموریز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اسی لیے وہ معلومات اچھے سے پرماننٹ میموری میں پرنٹ ہو جاتی ہے۔ گروپ اسٹڈی، جی ہاں دوست، گروپ اسٹڈی بھی بہت ایفیکٹو ثابت ہو سکتی ہے۔ فوکس یعنی دھیان دینا۔ دوست، اگر آپ کسی بھی چیز پر دھیان دینا سیکھ لیتے ہو تو پھر آپ پورے دن کا کام چند گھنٹوں میں کر لو گے۔ جب آپ اندھیرے میں ٹارچ چلاتے ہو تو آپ کو لیفٹ اور رائٹ، دائیں اور بائیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، آپ کو صرف سیدھا آگے دکھائی دیتا ہے۔ فرض کریں سیدھا آگے آپ کا پریزنٹ ہے، ابھی آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ لیفٹ سائڈ پر آپ کا سارا ماضی یعنی پاسٹ ہے، جبکہ رائٹ سائڈ پر آپ کا سارا مستقبل یعنی فیوچر ہے۔ فوکس کا مطلب ہے آپ نے ماضی اور مستقبل پر دھیان نہیں دینا، تمام سینسز کا استعمال سیدھا آگے پریزنٹ کے لیے کرنا ہے۔ اکوسٹک، ویژول، ٹیکٹائل، سیمینٹک، پروسیجرل اور ڈیکلریٹو لرننگ فوکس دینے سے آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend?